توکلت یا رب العالمین۔ اللہ کو خوبصورت خوبصورت ناموں سے پکارو، تمام خوبصورت نام اسی کے ہیں۔ یہ تلقین ہمیں اس لیے کی گئی کہ نام کا ایک اثر ہے، وہ جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کلام اللہ میں، اللہ صمد، وہ بے نیاز ہے، لیکن خود کو پکارے جانے کے لیے اس کا بھی حکم ہے کہ اس کو خوبصورت ناموں سے پکارو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اپنے تصور پر بنایا، اور اس کا تصور کسی قید و مقام کا، کسی باؤنڈریز یا کسی اصول یا کسی دائرے میں سمٹنے والا تو نہیں ہے، لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو اسماء مبارکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں قرآن مجید میں آتے ہیں، وہی کوالٹیز کہیں نہ کہیں ہمیں اس کی مخلوق میں اور خصوصاً انسانوں میں وہ نظر آتی ہیں، تو جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ذات مبارک سے کچھ کریکٹرسٹکس، کچھ خصوصیات انسان کو بھی عطا کیے ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے بہت سی صفات عطا کی ہیں، اور وہ یقیناً انسان کے ظرف کے مطابق، اس کی حیت کے مطابق، اس کی استعداد کے مطابق، اور جو ہم میں، ہر انسان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی صفت نظر آتی جو ہم روزمرہ کے معاملات میں کسی میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں آج ہمارا موضوع جو ہے وہ لفظ نام پر ہے، ناموں کا شخصیات پر اثر۔ جب کائنات کا مالک، کائنات کا خالق ناموں کے بارے میں اتنا پرٹیکولر ہے، تو اس نے یقیناً مخلوق کے لیے بھی اس کے اندر کوئی تاثیر اور اثر رکھا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کا ایسا نام دیکھتے تھے بے معنی سا یا تکبر میں مبتلا، تو فوراً اسے تبدیل کر دیا کرتے، اور اس سنت کو ہم مسلمانوں نے صرف اس حد تک اختیار کیے رکھا ہے کہ جب کوئی کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں واپس آتا ہے تو ہم فوری طور پر ایک نام سجیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس سے پوچھتے ہیں کہ اب تم اپنا کوئی اسلامی نام رکھ لو۔ تمام اچھے معنی والے نام اسلامی ہی ہیں۔ کسی لفظ کے ساتھ اللہ، رحمان، محمد، علی، حسین لگا دینے سے وہی وہ اسلامی نہیں ہو جاتے۔ اسلامی شعار کے مطابق وہ تمام نام جن کے اچھے مطلب نکلتے ہوں، جس سے انسان متکبرانہ سوچ یا شخصیت کا تصور جس کے لیے نہ آئے، احسن تقویم کا تصور جہاں ہو، ایک مسجود ملائکہ کچھ عظمت لیے ہوئے، کچھ عزتیں لیے ہوئے، ایک اشرف المخلوقات جہاں اس کا ایک مقام نظر آئے، تو یہ بات ہم سب لوگ سمجھتے ہیں۔ نیمرولوجی اگر آپ دیکھیں، اس میں لوگ ناموں کے مطلب تلاش کرتے ہیں، لوگ پنڈتوں کے پاس جاتے ہیں، جوتشوں کے پاس جاتے ہیں، پامسٹروں کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے نام کا ہم پر کیا اثر ہے۔ یہ کنڈلی کا تصور، یہ زائچہ بنوانے کا تصور، یہ تمام چیزیں بنی نوع انسان کے اس تجربے سے ہیں کہ نام کا انسانوں کی ذات پر، ان کے تخیل پر، ان کے کردار پر، اور یہاں تک کہ ان کے مقدر تک پر اثر پڑتا ہے، اور یہ کسی ایک مذہب کی قید و بند سے آزاد ہو کر تمام بنی نوع انسان کے تصورات ایسے ہی ہیں۔ کسی ایک بھی معاشرے میں نام صرف برائے نام نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک جذباتی، ایک تاریخی، ایک خاندانی، ایک مذہبی روایت ہوتی ہیں۔ اب آئیے ایک ایپیڈیمک کی طرح کہ اس نظام کو توڑنا یا اس کی مخالفت کرنا زبانی یا عملی طور پر اس کے کتنے خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔ لوگوں کو فیک ناموں کے پیچھے چھپنے کا جتنا موقع انٹرنیٹ نے دیا ہے، ای میل نے دیا ہے، اتنا شاید پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ کچھ لوگ اب ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ ایک بیماری کا شکار ہیں۔ میں تفصیل سے اس بارے میں بات کروں گا، اور ہمارے دوسرے موضوعات کی طرح سے یہ بھی کوئی 1 2 3 4 گھنٹوں میں ختم ہونے والا سبجیکٹ نہیں ہے۔ اس پر آپ کو مسلسل محنت کرنی پڑے گی، مسلسل ریسرچ کرنی پڑے گی، مسلسل ان فیک ناموں کو ٹریس کر کر اگر آپ چیک کریں تو اس کے پیچھے آپ کو انتہائی بیمار، انتہائی مظلوم قسم کے لوگ ملیں گے کہ
ان لوگوں نے کہاں سے کس انفیورٹی کمپلیکس احساس کمتری کی وجہ سے ایک فیک نام رکھا، یا بس ایسے ہی کہ یہ نام مجھے زیادہ اچھا لگا تھا. گیز، یو لائک دیٹ ورڈ گیز. گارڈن، یو لائک دیٹ ورڈ. پپٹ، کویکر. کوئی سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ لوگ جو بظاہر بڑے صحت مند آپ کو نظر آتے ہیں، جب آپ ان سے ان کا ای میل پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے ایک اس طرح کا کوئی گھڑا ہوا لفظ، اور آپ چپ کر کے لے لیتے. nothing alarms in your mind کہ یہ آدمی جو آپ کو ایک اس ٹائپ کا ای میل دے رہا ہے، جو اگر اس کے کسی محکمے سے تعلق نہیں رکھتا، کسی ادارے انسٹیٹیوٹ سے تعلق نہیں رکھتا، اگر وہ پرسنل ہے تو اس شخص کا اپنا اصلی نام کیوں نہیں ہے؟ خواتین کو آپ صرف اتنی چھوٹ دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی تصویر نہیں لگا رہی، لیکن اگر وہ بھی اپنا اصلی نام استعمال نہیں کر رہی تو اس کے پیچھے definite something is wrong. They are hiding something. اگر تمہارے خاندان میں معیوب سمجھا جاتا ہے تو don't do it. میں یہاں کسی ایکٹریس کا نام استعمال کر کے یہ بات کہہ سکتا ہوں. Let's say my name is ممتاز. اب اگر میرا نام ممتاز ہے اور میں روز کے طور پر اپنی آئی ڈی بناتا ہوں اور لڑکی ہوں جنرلی، بعد میں بات کریں گے ان بیچاروں کی جو مرد ہوتے ہوئے عورت بن کر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور اس کا ان کے وجود پر، ان کے کروموسومز پر، ان کے ٹیسٹرون لیولز پر کیا اثر پڑتا ہے، ان کے کورٹیسول پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے. نام تو وہ چیز ہے کہ آپ رب العزت سے اگر دعا کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو کہا گیا ہے کہ مسنون دعائیں کیا ہیں، کہ اپنی دعا میں کم از کم 3 بار پکارو ربنا ربنا ربنا، یا ربی یا ربی یا ربی. اور اگر تم مغفرت کی دعا مانگ رہے ہو تو اس کی اس حص کو پکارو، اس کی اس صفت کو پکارو، تاکہ وہ تمہاری طرف اپنی اس خاص صفت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو. یا غفور الرحیم، یا ستار میری ستاری فرما، یا غفار میرے گناہوں کو معاف فرما، یا رحیم مجھ پر رحم فرما، یا کریم مجھ پر کرم فرما. تو اس کی مخلوق پر ان ناموں کا اثر نہیں ہوگا جس کے اندر اس نے اپنی کتنی صفات ڈالی ہیں. وہ رحیم ہے، ہم رحم کرتے ہیں. وہ قہار ہے، ہم غصہ کرتے ہیں، قہر کرتے ہیں. سویٹ اینڈ سیوج کے بریکٹ کے درمیان میں ہم لوگ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں، کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے. وہ ایک مسلسل کردار سے متعلق ہے کہ زمین کانپتی ہے، زماں کانپتا ہے. میری دستے جام بخش کی دستکوں سے حصار ہلاکت کا در کانپتا ہے. میری بیٹی میرے پاس آئی کہ پاپا اس شعر کی کیا تشریح ہے، سکوت لالاؤ گل سے کلام پیدا کر. تو میں نے کہا بیٹا تم سائنسدان ہو، یہ کام تمہارا ہے، دیکھو خردبین میں اسے وہ تم سے بات کریں گے. مجھے اللہ تعالیٰ نے دل فطرت شناس نہیں دیا اس حد پر کہ میں خردبین میں جا کر اس سے باتیں کر سکوں. ہاں تیری تک کیسی طبیعت ہے، تو بیمار ہے، تو سائڈ پر ہو جا، تو اپنے آپ کو ڈبل نہیں کر سکتا، تو ادھر ہو جا، تو صحت مند ہے، تو ادھر آ جا، تو اس سے شادی کر لے، تو اس کے ساتھ جوڑا بنا لے. جاؤ جا کے بیٹا اپنی خردبین میں دیکھو اور ان سے تعلقات استوار کر. ہمارے اندر وہ صفات اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہیں، تو یقیناً جب ہمیں کوئی کسی نام سے پکارتا ہے تو ہماری شخصیت کے اندر وہ چھپے ہوئے پہلو ہوں یا سامنے کے پہلو ہوں، وہ ہمارا شعور ہو یا لاشعور ہو، وہ جبلت سامنے آتی ہے جس نام سے ہمیں پکارا جاتا ہے. اب سوچئے، آپ ٹیکس پر، آپ فیس بک پر، آپ واٹس ایپ پر، آپ ای میل پر کن کن ناموں سے لوگوں کو پکارتے ہیں اور وہ کس کس ناموں سے پکارے جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ کبھی کوئی ای میل دے اور بہت بظاہر ایک خوشحال آدمی ہو، فوری طور پر آپ کی سمجھ میں آ جانا چاہیے there is no excuse, this person is suffering from some kind of inferiority complex, at least if nothing else. اگر کچھ اور نہیں تو کم از کم وہ ایک خود اعتمادی سے محروم ہے. وہ شخص احساس کمتری کا شکار ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اصلی نام کے ساتھ سامنے لاتے ہوئے ہچکچا رہا ہے. باپ نے نام رکھا محمد ناصر، لکھا ہوا ہے نیس. ماں باپ نے نام رکھا ہوا ہے زینب، فاطمہ، اور یہاں کیا نام رکھا ہوا ہے؟ سویٹی، سویٹ ہارٹ. محمد سلمان نام رکھا ہوا ہے، بروکن ایرو. اب اگر تمہاری کمرے نہ ٹوٹیں اور اگر تمہارے ارادے پستی کی طرف نہ جائیں، تمہیں ہر کام میں ناکامی نہ ہو اور تمہیں گھر
بیٹھے اگر بدنام نہ کیا جائے تو کہاں کی زینب ہو تم، کہاں کی فاطمہ رہ گئی تم؟ جب تمہیں معلوم ہے کہ تم اس نام کے ساتھ باہر کسی سے بات نہیں کر سکتی تو کیا تم نے وہ قانون نہیں توڑ دیا؟ اپنا نام بدل کر، ایک ای میل بنا کر، ایک فیک ٹیگ بنا کر، ایک فیک آئی ڈی بنا کر، جرم تو تم نے اسی وقت کر لیا، ابھی بات چیت شروع بھی نہیں، ابھی کسی سے تعارف بھی نہیں۔ ڈونٹ گیو می دس آرگیومنٹ کہ اس کے پیچھے ہمارا مقصد کوئی نیکی تھا۔ نیکی اپنے اصلی نام سے بھی ہو سکتی ہے اور اس میں یقیناً نیک نامی ہوگی۔ وہ اللہ اور کی آیتوں سے بھرا پڑا ہے پیج، احادیث سے اور پرانی آیات سے۔ کیا ہے جی؟ 1000 بندے انٹر ہیں اس میں، وہی بنتے ہیں آشنا کوئی نا آشنا دیکھا نہ جائے۔ انسان ایک دن میں نہیں گرتا، اس لیے ہمیں ان چیزوں کے لیے احتیاط کے لیے کہا گیا ہے۔ بہرحال ہمارا موضوع ہے نام اور اس کے اثرات۔ اگر آج صرف مسلمان برادری صرف اپنے ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اصلی ناموں کے ساتھ آ جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ نیٹ کا بوجھ آدھا کم ہو جائے، کم سے کم۔ اور عنقریب ایسے لاء بننے شروع ہو گئے ہیں اور عنقریب یہ ایک بہت بڑا جرم قرار دیے جانے والا ہے۔ کچھ ملکوں میں ایسا ہو گیا ہے، لیکن یہ آپ کی جوانی کی اور بچپن کی وہ بھول ہے جو آگے چل کر آپ کو انتہائی قسم کی اذیت ناک انجام سے دوچار کرے گی، کیونکہ اس کے بعد آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو چکے ہوں گے، لیکن یہ آپ کے ریفرنسز کے طور پر آپ کا پیچھا کرے گی۔ دس پرسن واز ود 10 فیک آئی ڈیز۔ بچپن تو ہی فراڈیا سے۔ اس لڑکی نے نہ صرف شادی سے پہلے بلکہ تعلیمی کیریئر کے دوران، تعلیم کے دوران اتنی آئی ڈیز چینج کی تھی۔ کیا اسے سی ایس ایس کے امتحان میں پاس کیا جا سکتا ہے؟ بی اویئر آف اٹ۔ اور یہ جو غلط ناموں سے، بے معنی ناموں سے ہماری شخصیت پر اثر پڑ رہا ہے، وہ ایک انتہائی خطرناک چیز ہے۔ میں آپ کو ایک نصیحت بتاتا ہوں اپنے والد صاحب کی، جو میں اپنی تمام بیٹیوں اور بہنوں اور بچیوں کو دینا چاہوں گا اور لڑکوں کو۔ میرے والد صاحب نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے جہاز کی سیڑھیوں پر، میں دوسری یا تیسری سیڑھی پہ کھڑا ہوا تھا، وہ نیچے کھڑے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا ابھی تک انہوں نے، تو میں نے ان کی تمام نصیحتیں سننے کے بعد ایک اضافی نصیحت کے طور پر سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ پاپا ایک نصیحت اور کریں جلدی سے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، زندگی میں جو کام تم اپنے اس بوڑھے دوست کو نہ بتا سکو، اتنی بات چھوڑنے کے بعد انہوں نے پیار سے، جو آہستہ سے وہ لو ٹچ ہوتا ہے مکے کا، وہ میری ٹھوڑی پہ ایسے ٹچ کرتے ہوئے کہا تو اتنا بے وقوف بھی نہیں ہے کہ جب یہ فیصلہ کر لے تو پھر وہ عمل کرے۔ جاؤ بیٹا اللہ کی عمل۔ یعنی کہ جو کام تم اپنے اس بوڑھے دوست، اپنے باپ کو نہ بتا سکو، بس وہی نہ کرنا، اور جو کام تم اپنے اس بوڑھے دوست کو بتا سکو وہ کرتے رہو، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو ہر کام سے پہلے یہ سوچ لینا کہ کیا تم اس عمل کو، اس حرکت کو اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو، اور جب تم نے خود فیصلہ کر لیا کہ نہیں کر سکتے تو تو اتنا بے وقوف بھی نہیں ہے، تو آپ اتنی معصوم بھی نہیں ہیں۔ جب آپ اپنے اصلی نام کے ساتھ سامنے نہیں آ سکتی تو وہ فیصلہ آپ نے وہیں کر لیا already. I'm going to do something which my family doesn't allow. I'm going to do something which my environment, my culture or my religion or whatsoever. تو یہ فیصلہ تو آپ پہلے کر چکے، پھر اس کے بعد ایک فیک زندگی میں داخل ہو رہے ہیں اور پھر اس نام سے آپ پکارے جا رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ اسفل السافلین کی ان منزلوں میں ہیں کہ آپ کو قرآن اور سنت اور یہ میری بات دل میں نہیں اتر رہی، تو کیرو کی نمرولوجی پڑھ لیجئے، یا کسی بھی جوتش، پامسٹ یا پڑوہت، بہت سارے ایسے موجود ہیں، جا کے چیک کریے کہ ناموں کے الفابیٹس، ان کے کیا اثرات ہیں اور ان کے مفہوم سے کیا نکلتا ہے۔ تو جن سوسائٹیز میں مذہبیات کم ہیں وہاں وہ الفابیٹیکل پاورز کو دیکھتے ہیں، لیکن جہاں مذہب اور اخلاقیات کا تعلق ملایا جاتا ہے تو وہ اس نام کے مفہوم کو بھی چیک کرتے ہیں۔ جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اللہ انہیں مزید استقامت دے اور ایک مضبوط اور ایسی قوت ارادی دے، ایسا کردار عطا فرمائے کہ وہ خود اعتمادی کے ساتھ اپنے اصلی ناموں کے ساتھ سامنے آئیں، اگر آ سکتے ہیں تو، نہیں تو اپنے آپ کو اس دوہری زندگی سے، دوغلی زندگی سے اللہ ان کو نجات عطا فرمائے۔ دو میں سے ایک ختم کر دے، کون سی؟ یہ اب آپ خود دیکھیے کہ کسے ویلیو دینی چاہیے۔ ابھی ہم لوگ ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اس موضوع کو جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کے فزیکل آسپیکٹس پر بھی بات ہوگی اور اس کے سائیکولوجیکل آسپیکٹس پر بھی بات ہوگی۔ اچھا، اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔